بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آثار السنن کا سبق نمبر 150 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جو باب پڑھیں گے وہ ہے باب علی المأموم من المتابعہ۔ مقتدی پر امام کی کتنی پیروی ضروری ہے، کن چیزوں میں پیروی ضروری ہے۔ اس باب کے تحت علامہ نبوی رحمہ اللہ تعالی نے 3 احادیث ذکر کی ہیں، جن میں یہ بیان ہوا ہے کہ نماز میں مقتدی پر امام کی کتنی پیروی اور کتنی چیزوں میں پیروی ضروری ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم ان احادیث کا ترجمہ، تشریح اور اس مسئلے کی تفصیل پڑھیں گے۔ باب ما علی المأموم من المتابعہ، اس کی پہلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اما یخشى احدکم اذا رفع رأسه قبل الامام ان یجعل اللہ رأسه رأس الحمار او یجعل اللہ صورته صورت الحمار، رواہ الجماعہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کیوں نہیں ڈرتا اس بات سے کہ جب وہ اپنا سر امام سے پہلے اٹھائے، ان یجعل اللہ رأسہ رأس الحمار، کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے، او یجعل اللہ صورتہ صورت الحمار، یا اس کی صورت کو گدھے کی صورت بنا دے۔ اس کو محدثین کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے۔ یہاں علامہ نبوی رحمہ اللہ تعالی نے متابعت کا باب قائم کیا ہے کہ امام کی کتنی پیروی ضروری ہے، کن چیزوں میں پیروی ضروری ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ امام کی متابعت کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ امام کے فعل کے ساتھ ساتھ رہنا، یعنی اس کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ تکبیر تحریمہ ہو، اس کے رکوع کے ساتھ رکوع ہو، اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر امام ذرا سا پہلے سجدہ یا رکوع میں چلا جائے تو امام اسے وہیں پا لے، یعنی اس کی ہر رکن کے ساتھ ساتھ ہی اس کے فعل رکن کا، جیسے امام کا رکن ادا ہو رہا ہو تو ساتھ ساتھ مقتدی کا رکن بھی ادا ہو رہا ہو، تو فعل کے ساتھ ساتھ رہنے کا یہ مطلب ہے۔ دوسری قسم ہے امام کے فعل کی ابتدا کے بعد فعل کرنا، یعنی جیسے امام نے اللہ اکبر کہا تو فوراً اس کے بعد اللہ اکبر کہنا، جیسے امام رکوع میں چلا جائے تو فوراً اس کے بعد مقتدی بھی رکوع میں چلا جائے، یعنی اس سے پہلے نہ جائے، ابتدا کر لینے کے بعد جائے، جیسے کہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس بات سے کیوں نہیں ڈرتا کہ جب وہ امام سے سر پہلے اٹھائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے یا صورت کو گدھے کی صورت بنا دے۔ تو مطلب یہ ہے کہ امام سے پہلے نہیں ہونا چاہیے فعل، رکن اس کا پہلے ادا نہ ہو رہا ہو، جیسے امام نے اللہ اکبر کہا تو فوراً اس کے بعد اس کی فعل کی ابتدا کے بعد اپنا فعل کرنا۔ اور تیسری مطابق ہے امام کے فعل کے بعد فعل کرنا، یعنی جیسے کہ حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کھڑے رہتے تھے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں نہ جاتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں دیکھتے تو پھر سجدہ کرتے تھے صحابہ کرام۔ تو مطلق مطابق جو ہے وہ ان 3 صورتوں میں فرض نمازوں کے اندر جو فرائض ہیں ان میں فرض ہے، اور واجبات میں واجب ہے، اور سنتوں میں سنت ہے، یعنی ان ارکان میں جو سنت ہے مقتدیوں کے لیے امام کی مطابقت ضروری نہیں ہوتی۔ چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا جو مذہب ہے کہ رکوع میں جاتے وقت رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کیا جاتا ہے، تو اگر امام شافعی المذہب ہو اور مقتدی جو ہے وہ حنفی المذہب ہو تو مقتدی کے لیے رفع یدین کرنا ضروری نہیں، کیونکہ یہ سنت ہے رفع یدین کرنا، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا مذہب یہ ہے کہ رفع یدین کیا جائے گا، جبکہ حنفیہ کے ہاں رفع یدین نہیں ہے رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت۔ تو یہ سنت ہے
تو اگر امام شافعی المذہب ہے اور مقتدی حنفی المذہب ہے تو اس کے لیے رفع یدین کرنا ضروری نہیں. اسی طرح فجر کی نماز میں اگر امام شافعی المذہب ہے تو وہ قنوت پڑھتا ہے. اگر مقتدی کوئی حنفی المذہب ہے تو اس کے لیے قنوت پڑھنا فجر کی نماز میں ضروری نہیں ہے. وتر میں قنوت پڑھنا واجب ہے احناف کے ہاں. تو شافعی المذہب امام اگر اپنے مذہب کے مطابق رکوع کے بعد قنوت پڑھے تو حنفی مقتدیوں کو بھی امام کی مطابقت کے ہی پیش نظر رکوع کے بعد ہی قنوت پڑھنا چاہیے. سنت ہے، واجب نہیں ہے. یعنی اگر وتر میں بھی وہ رکوع کے بعد قنوت پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں مقتدی حنفیوں کو بھی جو حنفی مقتدی ہیں ان کو اس کے مطابقت میں بعد میں ہی پڑھنا چاہیے. رکوع کے بعد ہی قنوت پڑھنا چاہیے. اگر رات کے فجر کی نماز میں امام قنوت پڑھ رہا ہے جو شافعی المذہب ہے تو اس صورت میں مقتدی حنفی جو ہیں ان کو امام کی مطابقت ضروری نہیں ہے. پھر اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجعل اللہ رأس حمار یا رأس الحمار. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی اس بات سے کیوں نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدے کا سر بنا دے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا حقیقتاً گدے کا سر بن جاتا ہے یا پھر یہ کہ یہ مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے؟ حقیقت بھی مراد لی جا سکتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. کیونکہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ کسی کے سر کو گدے کے سر جیسا بنا دے. تو یہ حقیقت بھی مراد ہو سکتی ہے. مجاز بھی مراد ہو سکتی ہے. مجاز اس لیے کہ یہ کنایا ہوگا حماقت سے، کیونکہ گدھا جو ہے وہ حماقت میں مشہور ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ گدھے کی طرح اس کا سر بن جائے. مطلب یہ کہ حماقت میں وہ گدھے کی مثل ہے. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حقیقت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز یہ مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. پھر اس کے اوپر یہ اشکال ہوگا کہ اگر گدھے کا سر حقیقی بن جائے تو اس پر یہ اشکال ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ مسخ سے محفوظ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے دعا فرمائی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ مسخ نہیں ہو سکتی، یعنی شکل مسخ نہیں ہو سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ امت جو ہے وہ مسخ عمومی سے محفوظ ہے. یعنی عام طور پر یہ نہیں ہو سکتا کہ پوری کی پوری امتی کا ہی مسخ ہو جائے، ان کی شکلیں مسخ ہو جائیں، اجتماعی مسخ ہو جائے. تو یہ اس سے جو ہے وہ امت محفوظ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی ہے. مسخ خاص کی نفی لازم نہیں آتی اس سے. یعنی کوئی ایک فرد جو ہے وہ اس کی شکل گدھے کی بن جائے، اس کا سر گدھے کا بن جائے تو اس سے جو ہے اس کی نفی مسخ خاص کی نفی نہیں ہے. جب یہ اگر وہ امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا سر جو ہے وہ گدھے جیسا بنا دے تو اس سے مسخ عمومی چونکہ لازم نہیں آتا. مسخ خاص ہے، کوئی ایک فرد ہوتا ہے اس کا چہرہ جو ہے یا اس کا سر جو ہے وہ گدھے کے سر جیسا بن جائے تو اس سے جو ہے وہ مسخ عمومی تو نہیں ہو رہا، صرف ایک شخص کا مسخ خاص ہے. تو امت کے مسخ سے محفوظ ہونے کا مطلب بھی اپنی جگہ برقرار ہے کہ اجتماعی طور پر سب کے سب کی شکل مسخ نہیں ہوں گی. اس باب کی دوسری روایت عن عبداللہ ابن یزید قال حدثنا البراء رضی اللہ تعالی عنہ وهو غیر کذوب قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن حمدا لم يحن احد منا ظهره حتى يقع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ساجدا ثم نقى سجودا بعده رواه الشیخان. حضرت عبداللہ ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی نے بیان کیا وہ غیر کذوب اور وہ سچے ہیں. قال انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے لم یحن احد منا ظہرہ تو ہم میں سے کوئی اپنی پشت کو نہ جگاتا، اپنی پیٹھ کو نہ جگاتا حتی یقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدن یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں نہ چلے جاتے.
ثم نقع سجودا بعدو، پھر ہم آپ کے بعد سجدے میں گرتے۔ رواہ الشیخان، اس کو شیخین نے روایت کیا ہے۔ اس روایت میں حضرت عبداللہ بن یزید نے فرمایا وہوا غیر کذوب، حضرت برا نے بیان کیا اور وہ سچے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توثیق اور تعدیل مقصود نہیں ہے، کیونکہ اس لیے کہ صحابہ کرام سب کے سب سچے ہیں، لأن الصحابۃ کلہم صدوق لا یحتاجون الی التوثیق، ان کو توثیق کی ضرورت نہیں ہے۔ مقصد یہاں پر حدیث کی تقویت کو بیان کرنا ہے، کیونکہ ان کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو حدیث بالکل صحیح ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے سمیعت خلیلی صادق المصدوق۔ تو یہاں پر ظاہر ہے راوی کا مقصود جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توثیق نہیں تھی، بلکہ تقویت حدیث مقصود تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو اس وجہ سے یہ قوی ہے اور مضبوط حدیث ہے اور بالکل سچی بات ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توثیق مقصود اور تعدیل مقصود نہیں تھی حضرت ابو ہریرہ۔ تو یہاں پر بھی جو انہوں نے غیر کذوب فرمایا ہے تو وہ حضرت برا کی توثیق اور تعدیل مقصود نہیں ہے، بلکہ حدیث کی تقویت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اس باب کی آخری روایت عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فلما قضى الصلاة اقبل علینا بوجهه فقال ایها الناس انی امامکم فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقیام ولا بالانصراف فانی اراکم امامی ومن خلفی، رواہ مسلم۔ اس کا ترجمہ یہ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ ایک دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، فلما قضى الصلاة، جب نماز سے فارغ ہو گئے، نماز پوری فرمائی، اقبل علینا بوجہی، تو ہماری طرف متوجہ ہوئے، فقال، تو آپ نے فرمایا، ایھا الناس انی امامکم، اے لوگوں میں بے شک میں تمہارا امام ہوں، فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقیام ولا بالانصراف، بس تم رکوع، سجدے، سلام میں مجھ سے اور اسی طرح قیام میں مجھ سے سبقت نہ کرو، فانی اراکم امامی ومن خلفی، بے شک میں تمہیں اپنے سامنے اور پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، رواہ مسلم، اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ، یعنی سبق نمبر 150 کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے باب علی الماموم من المتابعہ کی 3 احادیث کا ترجمہ، تشریح اور تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ امام کی مطابقت کی کتنی قسمیں ہیں، صرف قسمیں آپ نے کمنٹ باکس میں بتانی ہے۔ نمبر 2، ان یجعل اللہ رأسہ رأس حمار سے حقیقت مراد ہے یا مجاز مراد ہے؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔